بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سے مرزا سوشل ورکر ہوں جو کہ مسئلہ مسائل ہے ہزارہ قوم کا ہم صوبائی حکومت کے مخصوص علاقے بالخصوص جو ارباب اختیار یہاں پر علمدار روڈ میں جو بشکل ایف سی موجود ہے، جو بشکل پولیس، اسی طرح ہزارہ چون میں بھی وہاں پر بھی چاروں طرف راستہ ایف سی کے ہاتھ میں، اور اسی طرح تین پولیس اسٹیشن علاقہ ہزارہ چون میں ہر جگہ موجود ہے. ہم تھوڑی سوشل میڈیا اس کل جو گزر گیا آپ نے دیکھا، اس 2-3 دن میں جو ہے مختلف واردات ہزارہ چون میں ہوا ہے. بطور ایک سابقہ کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار جو مسئلہ مسائل عوام الناس کا ہوتے ہیں، تو ہم ہمیشہ پوری سوشل میڈیا، کیونکہ ہم سوشل ورکر ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی حکومت بھی اپنا نوٹس پہ لے لے، اور اسی طرح ہزارہ قوم بھی، بزرگ نوجوان، بالخصوص نوجوان لوگ. لیکن آپ نے دیکھا کل ایک ہزارہ چون میں مبارگاہ ویلیسر کے آس پاس جو محلے تھے، ایک نام تو ہم اس کو نہیں جانتے، تو بھی سوشل میڈیا بھی ہم نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی کو جو ہے اس کو باندھا ہوا تھا کھمبے میں. پھر وہ لڑکا کہہ رہے تھے کہ بھائی اس نے جو ہے ہمارا لڑکے کو جو ہے اس نے چوری کر رہے تھے 4 سال کا بچی کا. یہ نا آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ایشو ہے اس کے بابت میں عوام الناس کے بھی نوٹس ملاتے، اور اسی طرح علاقہ ایف سی، علاقہ پولیس، سب کے نوٹس پہ ہم لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لڑکے کو اغوا کر رہے تھے، اس وجہ سے میں نے اس کو باندھا ہے کمرے میں، لیکن یہ پشتون قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد جو کمرے میں اس کو باندھا، اس نے لڑکے کو چرایا. اس کے بعد اس لڑکے نے بیان آخر یہی آیا کہ بھائی ہم آج شام جائیں گے کرنیل ایف سی کے پاس، ہم بتائیں گے کہ اس طرح چوروں کو ہزارہ چون میں نہ چھوڑے. میں نے آپ دیکھ سکتے کل 14 تاریخ تھا، میں نے سوشل میڈیا میں 13 تاریخ بھی یہی کہا، جو کہ خواجہ سرا لوگ ہیں، یہ تو پہلے کوئٹہ شہر میں بہت سے زیادہ آس پاس جو مسجد عبداللہ جان ہیں، یہ لوگ ادھر موجود ہیں. اس سے علاوہ بھی لوگ سندھ سے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ چھوٹی چڑیا بھی پوری سوشل میڈیا، مران چوک، گلگری پریس کلب، ہمیشہ سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کوئٹہ شہر میں سندھ سے بہت زیادہ آئے ہوئے. ہم نشاندہی کر رہے گواہ. لیکن میں نے 12 تاریخ بھی کہا تھا کہ جو چیک پوسٹ کل جب خان ہے، جو کہ علمدار روڈ، دونوں جگہ مسئلہ مسائل ہے ہزارہ قوم کا. تو مختلف سیاسی پارٹیاں یہاں پر بشکل مختلف پارٹیاں، آزاد، غیر آزاد، مختلف پارٹیاں موجود ہیں. لیکن مشکلات جو قوم ہو رہے، بشکل ایچ ڈی پی ہو، بشکل وحدہ مسلمین ہو، یہ لوگ بات نہیں کرتے. تو میں بھی جس طرح اس 4 سالہ لڑکے کا، بیچارہ بچی کا وہ اغوا کر رہے تھے، میں سے رضا اس کو شدید مذمت کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہزارہ چون علاقہ ہو یا علمدار روڈ، اسی طرح اغوا نہ کرے بچوں کو. کیونکہ یہاں ہزارہ قوم، یا میں خود، یا میرا بھائی، یا میرا لڑکا، یا میرا مثال چاچا زاد، خالہ زاد، کسی کے بھی نہ پشتون آباد میں، نہ خروٹ آباد میں، نہ ہم بھیک مانگنے کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں خیرات دے دو، نہ ہم سریاب روڈ میں، نہ ہم جناٹون میں. ہمارا بھی ہزارہ قوم کچھ لوگ فقیر لوگ ہیں، لیکن اسی آس پاس جو ہمارا مسایہ ہے، مثال یہاں پر چاہے بشکل اسپنی روڈ ہو، چاہے بشکل قلندر مکان ہو، تو یہ ہزارہ قوم کسی کے پاس خیرات مانگنے اور چوری کرنے پر نہیں جاتے. تو ہم اصل ایشو کے اوپر، پہلا ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ان کا لڑکا اغوا ہو رہے تھے، وہ جس طرح کمبے میں باندھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوپہر ٹائم، یہ تو اس نے نہیں بولا، شاید میں بولوں گا، شاید اس نے 6 بجے یا شاید گیا ہوا ہے کرنیل ایف سی کے پاس یا نہیں گیا.
یہ بیعت اگر یہ چور مثال جو لڑکے کو چوری کر رہے تھے، ہم اس نوجوان ہزارٹون کی نوٹس پہ لاتے ایک بیعت، آپ جو ہزارٹون کا ایس ایچ او تھا، اس کے بعد آپ باید اس کو ہزارٹون ایس ایچ او کے حوالے باید کرتے تھے، اور اس کے بعد رزلٹ باید ایس ایچ او سامنے رزلٹ ایس ایچ او باید دیتے تھے کہ یہ بقول ان کا کہ وہ کہتے تھے یہ چمن سے آیا ہے، چاہے وہ چمن سے آئے تھے یا چاہے وہ پشتون آباد سے یا خروٹ آباد سے یا میزان چوک سے یا جناٹون سے. باید تفصیل اگر اس کو بند کیا تھا، ایف آئی آر ہوا ہے یا رپورٹ لکھا ہے، تو باید اس میں کیا ہوتے تھے، باید وہ دوبارہ جب اس نے پوری سوشل میڈیا چلایا تھا، اس کو قوم کو آگاہی دیتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کمرے کے بعد جو انسان کو بند کیا، پولیس نے کیا تفتیش کیا، کرنیلی ایف سی نے جب آپ ان کے پاس گیا تو کرنیلی ایف سی نے کیا کیا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرنیلی ایف سی وہ کرنیلی ایف سی ہے جو کہ پچھلے سال ہمارا 10 سالہ بیٹی جو نظر نیاز دیتے تھے ایک سپاہی ایف سی کو، اس نے ان کے ساتھ زیادتیات کچھ کر دیا. وہ وہی ایف سی ہے، وہی ممبرگائی ولیہ سر میں جو کہ آپ نے دیکھا اے سی کھڑا تھا. یہی نوجوانائی، ہم نوجوانائی ہزارٹون کو کیا آپ لوگ جس طرح میں کل رات کھانا کھاتا ہوں مجھے بھول جاتے، جس طرح آپ لوگ بھی، آپ لوگ تو جوان ہیں انشاءاللہ، دل بھی ہمارا بھی جوان ہے، لیکن کچھ یادداشت ہمارا کمپیوٹر صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ممبرگائی ولیہ سر میں پچھلے سال بھی 16 سال کا جو لڑکا اسی کے اوپر چوکرا بازی کرتے تھے، وہ 3-4 آدمی مل کر کے جس طرح جوانائی ولیہ سر نے اس ایف سی والے کو مارا تھا اور اس کے خلاف دھرنے ہو گیا ہزارٹون میں. آپ لوگ باید نہیں بھولے کہ بھائی پچھلے سال ہمارے ساتھ ایف سی نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا. پولیس اور ایف سی ہمیشہ اس معاملات میں شامل ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایف سی والا تھا جو 16 سال کے اوپر وہ کر رہے تھے، وہ سپاہی تھا. تو آپ لوگ بھول گیا تھا، تمام تاجرین، تمام سیاسی پارٹیاں انہوں نے دھرنے دیا تھا. لیکن خیر سے انشاءاللہ 2 دن کے بعد عید قربان ہے، 17 تاریخ عید ہے. عید کے بعد آنکھ بند کرے 20 دن کے بعد محرم ہے. ہم پہلا ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا ایشو ہم ایشو کرتے ہیں، تیسرا ایشو، اور ہم ایف سی کے نوٹس بلاتے ہیں بالخصوص ہزارہ قوم کی نوجوانوں میں. اصل بات یہ ہے کہ عید قربان کے بعد جب محرم آتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا فیملی کے ساتھ 72 انسان جو انہوں نے انسانیت کے لیے قربانیاں دیا تھا، جب ہم کربلا جاتے ہیں، محرم ہوتے ہیں یا ادھر عاشورہ مناتے ہیں، ادھر ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا حضرت امام حسین علیہ السلام آل اولاد کے ساتھ یزیدی وقت میں ظلم کروایا. آج کل ہر جگہ جو ظلم ہوتے ہیں وہ یزیدی وقت ہے. جو لوگ ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی یزیدی وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں غریب انسان ہوں، میں 3 مرتبہ کربلا پہ گیا ہوں. یہ وہ مجھے نہیں دیکھتے کہ یہ سید رضا ہم ایک مثال دیتے ہیں، یہ ہزارہ ہے یا یہ پشتون ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ عیسائی ہے. بطور انسان جو بلوچ لوگ عرب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی لوگ زوار امام حسین علیہ السلام کو، زوار عباس علمدار علیہ السلام کو اپنے گھر میں 1 مہینے سے زیادہ وہ لوگ 5-6 کروڑ انسانیت کا خدمت کرتے ہیں. ہم اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم محرم آ جائے، ہر بچہ جو ہے وہ صدر شیعہ کانفرنس ہے، ہر لڑکا جو ہے وہ صدر شیعہ کانفرنس ہے، ہر لڑکا جو ہے وہ ممبرگاہ کا صدر ہے، ہر وہ انسان سالار دستہ ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم بازار میں نکلے خدا نخواستہ کسی دکان کو جلائے، ہم پشتون برادری کو گولی سے مارے، ہم بلوچ برادری کو مارے، ہم پنجابی کو مارے، ہم مثال آس پاس ہمسایوں کو لیکن جلوسی مولا علیہ السلام جو غازی عباس علمدار جو کہ وہ ایک سالار تھا حضرت امام حسین کا، اہل بیت کا، لیکن یزید وقت عباس علمدار سے ڈرتے تھے. اسی طرح تمام خدا کی قسم یہ جو ایک فورسز FC ہے، اس میں انٹیلیجنس ادارے ہیں، پاک فوج ہے، اور اس میں مثال پولیس ہے، لیوز FC کے ساتھ لاکھوں ہزاروں پولیس FC دستہ پاک فوج تمام بشمولیت تمام ادارے یہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے. تحفظ دینے والا غازی عباس علمدار ہے، علی اصغر علی اکبر اور حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، یہ تم لوگوں کا جان و مال کا تحفظ دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ کروڑوں روپے پیسے کاتے ہیں ہمارے محرم میں. FC پولیس یہ ہمیں تحفظ نہیں دے رہے، یہ اپنے تنخواہ بڑھا رہے. جس طرح یہ کہتے ہیں ہم کرنیل FC کے پاس جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا 46-50 ممبارگاہ ہزارہ ٹول سے لے کر علمدار روڈ میں آج تک 4 مہینے گزر گیا. کون سا صدر شیخ کانفرنس حاجی جواد یا مثال کون سا سالار 25 ممبارگاہ ہزارہ ٹون 22-23 دستہ سالار صدر ممبارگاہ علمدار روڈ یا سالارہ یا ایدھا کون گیا حاجی رمضان کے خاطر کرنیل FC کے پاس کہ وہی آپ لوگ FC یہاں پر موجود تھے. حاجی رمضان کو کس نے شہید کروایا؟ حاجی رمضان نائب صدر شیعہ کانفرنس تھے. یہاں پر 4 پولیس خروٹ آباد آپ دیکھ سکتے ہیں، ہزارہ قبرستان میں چوکی پولیس ہے. اور اسی طرح ہزارہ ٹون پولیس تھانہ ہے. تو کون گیا؟ کون سا صدر شیعہ کانفرنس، کون سا ممبارگاہ کا، کون سا سالار؟ لیکن کوئی بھی نہیں گیا. میرے دل آج بھی روتے ہیں رمضان کے لیے، کیونکہ وہ بے قصور کا نشان ہے. اور جو خاموش رہتے ہیں، کوئی بھی ایک SHO ہزارہ ٹون سے جا کر نہیں ملا کہ بابا آپ کے ایریے میں پولیس اسٹیشن ممبارگاہ کوئی کے سامنے ایک چوکی پولیس تھا. تو یہاں پر جو ہے مثال کے طور پہ جو زیارت کرانی ہے، یہاں پر FC چیک پوسٹ ہے. حاجی رمضان کے پچھلے سیٹ یہاں پر جو ممبارگاہ ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کیمرے لگا ہوئے ہیں. تو یہ چیک پوسٹ پولیس یہاں پر موجود تھے. فائرنگ ہوا، 5 گولی چل گیا حاجی رمضان کے اوپر، لیکن وہ پولیس کہاں پر مر گیا تھا جو FIR نہیں کیا اور مجرم کو ابھی تک نہیں پکڑا. ہم ہزارہ ٹون جوانوں کے نوٹس پہ لاتے ہیں، ہم ہر صدر ممبارگاہ پہ لاتے، ہر نائب صدر کے نوٹس پہ لاتے. دل انسان کا روتے ہیں. ہر وہ سیاستدان کے نوٹس پہ لاتے، کل ہم کو بھی مارے گا، ہاں آج بھی مارے گا. میں کوئی وہ دل درد نہیں کرتے. اس سے پہلے 3000 بندے کو مارا اسپنی روڈ میں، دکاندار کو، پولیس کو، وکیل کو، ڈاکٹر کو، سبزی والے کو. وہی FC موجود تھے، کیا کیا ہمارے؟ وہی پولیس موجود تھی. پولیس والا خود شہید ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ تو ہم وہی کرنیل FC سے پوچھتے ہیں کہ حاجی رمضان کا قاتل کدھر ہے. ہم وہی شوکت جتین جو ان کے گھر پہ جو رضا SDP سے تھا ان کے گھر پہ گیا کہ کیس بہت پیشرفت ہو گیا، آپ لوگ کرنیل FC کے پاس نہ جائے، آپ لوگ DIG کے پاس نہ جائے. یہ جب محرم آتے ہیں پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا بشکل جو سردار آصف صدر شیعہ کانفرنس تھے تو IG پولیس اس وقت FC نہیں تھا. یہ DC کوئچہ، کمشنر کوئچہ خود آتے تھے ممبارگاہ نچاری میں کہ بھائی سردار صاحب کب جلوس نکالتے ہیں، کب محرم داخل ہوتے ہیں. تو آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کوئی بندہ بھی کسی DIG کوئچہ کے پاس نہیں گیا حاجی رمضان کا قاتل، کوئی CCPO والا، کوئی IG پولیس، کوئی DSP ہزارہ ٹون، کوئی علاقہ SHO ہزارہ ٹون قاتل حاجی رمضان کو نہیں پکڑا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 12 تاریخ میں جو یہ واقعہ، یہ پہلے ایشو کو ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ نوجوانائے ہزارہ ٹون کہ بھائی پولیس اس کے بعد کیا کارروائی کیا، اس کو اپنے کمرے میں باندھا، اور پولیس نے آگے کیا تفصیل دیا، بندے کا گھر کون سا جان محمد روڈ میں ہے، کوئچہ شہر میں کہاں پر ہے، کس مقصد پہ آئے تھے، کسی کے اوپر یہ پیسے مانگ رہے تھے کسی ہزارے سے، یا مثال کے طور پہ کوئی کسی کا یار دوست ہے، تو یہ پولیس کا کام ہے، یہ اسی سوشل ورکر کا، یہ جو میڈیا سیل ہے ہزارہ ٹون کا، ان کا کام ہے کہ یہ تاکہ ثانیہ بلال نہیں بن جائے دوبارہ۔ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ جب 80 کروڑوں روپے تنخواہ کھاتے، جب پولیس مہینے میں لاکھ روپے تنخواہ کھاتے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو کمرے میں باندھے۔ تو جب اگر یہ لوگ فیل ہوتے پولیس اور FC انٹیلیجنس ادارے، اس کے بعد جس طرح ہزارہ ٹون نوجوان ہمارے ساتھ ہے، علمدار روڈ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا پشتون برادری بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بلوچ برادری، تاکہ جو لوگ بے روزگار ہیں نوجوان، ہم لوگوں کو اختیار دے دے صوبائی حکومت، تاکہ ہم اپنا نوجوانائے ہزارہ ٹون کو وہی وردی کو جو پولیس پہنتے ہیں، وہی وردی کو جو FC پہنتے ہیں، وہ ہمارے حوالے کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کس بلوچ کا بیٹے اغوا ہوتے، کس بلوچ کا گاڑی چوری ہوتے، کس گاڑی کون سا گھر چوری ہوتے، ہم جانے وہ چور جانے، باقی ہم سنبھالے گا۔ ہمارے سپاہی جو 65 میں جنرل مسا خان نے پاکستان کو بچایا تھا، تو یہ نوجوانائے ہزارہ ٹون علمدار روڈ اپنے ہمسائے کو، پشتون کو بچائے گا، بلوچ کو بچائے گا، اور اپنے گھر کو ہم بچائیں گے۔ یہ تھا پہلا ایشو۔ دوسرا ایشو آپ نے دیکھا ٹیکسی والے کو جو مار دیا تھا، ہم نے بولا تھا اس فنگر پرنٹ کے ذریعے ان کو شناخت کیا جائے، اور پولیس نے جلد سے جلد پوری ناظرہ دوسرا ایشو ہے، اس نے شناخت کروایا ہے، ان کو گھر والے کو لیا ہے، ان کا دلہن کو لیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پیچھے یہ عورت اسی طرح کٹائی نہیں کر سکتے، ابھی ابھی لشکر جنگی ان کو نہیں مارے، داعش نہیں مارے، نامعلوم نہیں مارتے، تو ہم لوگ خود اس طرح چاہیے ایک بیوی نہیں 4 بیوی ہو جائے کسی کا، جو کھانا کپڑا دے سکتے ہیں تو وہ 4 شادیاں کرے، 5 شادیاں کرے، 2-3 مکان میں جگہ بیوی کا جو ہے کوئی ایک علی آباد میں رکھو، دوسرے کو حسین آباد میں رکھو، تیسرے کو علمدار روڈ میں رکھو۔ اگر بیوی دل نہیں چاہتے تو وہاں سے آغای مبلغ کو بلائے یا آغای آصف کو بلائے کہ بھائی فوری نکاح نامہ کا جو ہے طلاق نامہ لکھے۔ کس بنیاد پہ آپ پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، آپ ان کے خلاف رپورٹ لکھتے تھے، عدالت اس ٹیکسی والے کو سزا دیتے تھے۔ جس طرح پولیس والا بھائی اصل مقصد کو پکڑے، یہ بیوی کا کام نہیں ہے، ان کا دلہن کا کام نہیں ہے کہ اس کو ٹکڑا ٹکڑا کرے۔ یہ کل سے سوشل میڈیا میں آ رہا ہے کہ اس کا بیوی کو گرفتار کیا، اس کے دلہن کو۔ یہ تھا دوسرا ایشو۔ کچھ کل ہمیں 3:30 بجے تھے، ایک بندے نے بتایا کہ کچھ معاملات ہزارہ ٹون میں ہوتے ہیں، کچھ دوستوں کا، جب میں خود اس کو بتاتا ہوں، لوگوں کو بلاتے اپنے پاس اپنے دفتر میں، مدرسے گلپیگانی سے اوپر ہے، اگر بات نہیں مانے تو ہم ادھر آپ کو قید کریں گے۔ تو یہ تانے کس لیے؟ آپ تانے میں جائے، ہزارہ ٹون تانے میں رپورٹ کریں، تانے نے بات نہیں مانا جوڈیشل مرشد 12 میں جائے۔ تو یہ تھا دوسرا ایشو۔ تیسرا ایشو آپ کو یاد ہے کہ ہم ہزارہ قوم نوٹس نوجوانوں پہ لاتے ہیں۔ الیکشن کے رات میں 2 تاریخ تھے، جو کہ یہ ملے باغ میں، جو کہ اس گلی کے سامنے، جو اوچل کے سامنے ہے، یہ تیموری پارک ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی اوچل ہے ملے باغ میں سید اصغر کے نام پہ، لیکن یہ بیفام ہے اس بچے کا،
जब उस वक्त 2 महीने रह गया था कि 18 साल बने, और ये FIR कापी है उस नौजवान हजारा का, जो कि ये सब लोगों के पास गया हुआ, चाहे हजारा टोल में सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तीसरे इशू के बाबत में हम बात करते हैं। जब इनको जो है औचल भी लोग शागिर्द थे, हजारा कौम से ताल्लुक रखते थे, कोई, मैं खुद सईद रिज़ा, ये मैं नहीं कि मैं सईद दोरा से ताल्लुक रखते हूँ, ये मैं सईद बकौली से, या मिसाल हम किसी का जो हर कौम में अच्छा भी है, हजारा कौम में भी, पश्तून में भी, बलोच में भी, एक आदमी जब बुरा होते हैं तो सब बुरा नहीं होते। मैं कहता हूँ मेरा नाम सईद रिज़ा, मैं सईद बिरादरी से, शशपर बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। तो मुझे अगर कोई सईद शशपर बोले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा किरदार को देखो कि मैं माशरे के लिए, इस बलूचिस्तान के लिए, इस इंसानियत के लिए मैं किस तरह बात करता हूँ। अगर मैं गलत बात करता हूँ तो आप लोग पूरी सोशल मीडिया मुझे मिसाल मजम्मत करे। मैं ये खाली हजारा कौम का दिफा नहीं करता हूँ, मैं पश्तून का, मैं बलोच का, लेकिन मैं, क्योंकि मेरा खुशी, पहले ज़माने में मेरा सैयद बिरादरी जो सईद दोरा से हमारा ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल इस तमाम बिरादरी हमें खुशी में जो मनिया होते, जो हजारा कौम का नौजवान इतना हर हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा मुझे शादियाँ में बुलाते हैं। तो जब मैं खुदा उस गम, सिवाय गम हमसे इस्लाम किसी हजारा कौम को, किसी पश्तून को, किसी बलोच को गम ना दे दे सिवाय गम हमसे इस्लाम। लेकिन ये जो तीसरे इशू की बाबत में हम बात करते हैं, ये जो औचलते से असगर आगा का रूबरूई मल्ले बाग में, ये न कुत्ता गुजर रहे औचल के सामने, कोई नाम है सईद निंजा, ये शशपर बिरादरी से शोरूम भी है, कोई मोटरसाइकिल इनका लियाबाद में, आखिर लियाबाद में। हम खुद को कहते हैं कि भाई हम मिसाल शशपर होने से कोई नाम न करे। हाँ, हमने अभी बोला कि एक इंसान गलत होते हैं, तमाम शशपर लोग गलत नहीं होते। अभी एक शशपर ने हमें फ़ोन किया पूरी व्हाट्सएप स्टेडिया से, हम बातों में लाते हैं कि भाई आगा जान आपका खैरियत किस तरह है, मुझे इस तरह मोबाइल दिखा, ये आईफोन मोबाइल है। हाँ, तो अब इसको बेचते हैं। हमने बोला यार हमने आपसे नहीं मांगा है, जब आपने बताया है तो भिजवाता था, अभी नहीं भिजवाया, मेरे पास उनका तस्वीर मौजूद है। मिसाल के तौर पे भाई नंबर इस चलिए मौजूद है। तो जब हमारा दोस्त ने शशपर बिरादरी को, जो एक आदमी था, उसको मजम्मत किया था, किसी शशपर को बुरा लगता है, आप तमाम रोज सईद रिज़ा भी शशपर है, मजम्मत करे, लेकिन ये जो सईद निंजा है, जब ये उछले सईद असगर आगा जो युवा पर मौजूद थे, 2 तारीखी महीने 2 सालों से, ये तकरीबन उसी रात 8 तारीख के हफ्ते में ये इलेक्शन भी हो रहे थे। तो इन्होंने जब कुत्ता गुजर रहे थे तो इन्होंने आकर इतना बड़ा जो डंडा है, वो भी आइन वाला, तीसरा इशू के ऊपर हम बात करते हैं। जब ये उछल से ये दिल पिज्जा से जो निकलते हुए हजारा लड़का, ये कहते हैं इधर खड़ा होते हैं, 5-6 हजारा इधर मौजूद है लड़के हजारा कौम। जब ये सईद निंजा वहां पर आते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये कुत्ता किसका है, आप जाकर मालिक या उछल को बताए कि भाई ये कुत्ता ने मुझे रात काटा है। अगर ये कुत्ते ने रात काटा है, आपने रात औचल वाले को इत्तला दे दिया, वहां पर कैमरे मौजूद है, औचल के सामने कैमरे मौजूद थे। हाँ, अगर रात आपको इस औचल से कुत्ते बाहर आए, जिस तरह वही 2 तारीख वाला दिन जो मिसाल 12 बजे रात है या 10 बजे रात है या 8 बजे रात है, जो पहले कुत्ता गुजर जाते हैं, उसके बाद औचल से वो लड़का मिसाल के तौर पे गुजर जाते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेता, ये उनका पूरा बिफाम है। हाँ, तो ये FIR हर चीज इसमें लिखा हुआ है। तो वो जब बेचारा आते रूबरू सईद निंजा के पास खड़ा होते, वो बोलते हैं भाई कुत्ते ने रात भी काटा है, अभी भी काटा है। आपने थाना हजारा टोन को इत्तला नहीं दिए, आपने जाकर म्युनिसिपैलिटी चिल्तन वाले को इत्तला नहीं दिए कि इधर हजारा टोन में
بلاک نمبر 2 میں روڑی ملے باغ میں جو کہ کتا آوارہ مثال گزر جاتے میونسپلٹی والے کو آپ درخواست دیتے تھے، بعد میونسپلٹی والا آ کر چاہے اس کو گاڑی میں اٹھاتے تھے یا اس کو گولی سے مارتے تھے. لیکن آپ نے نہ چلتن میونسپلٹی کو اطلاع دیا، نہ شیر کا میونسپلٹی کا اطلاع دیا، نہ آپ نے ہزارہ ٹون کو اطلاع دیا، نہ آپ نے مالی گوچل کو سید اصغر آغا کو جو ان کا گھر ہے امام رضا علمدار روڈ میں، جو ممبارگاہ امام رضا میں، اچھا انسان ہے، بہت شریف انسان ہے، ہمارا دوست ہے، تو آپ نے نہیں ان کو اطلاع دیا، ڈائریکٹ آپ نے اس پیپ کے ساتھ یہاں پر مارا اور وہ لڑکے گر گیا. وہ جب گر گیا 10 بندے تماشا دیکھ رہے لیکن کوئی پولیس والے کو اطلاع نہیں دیتے، کوئی بی ایم سی سیول اسپتال نہیں جاتے، کوئی کرنئی ڈیکسی کے پاس نہیں جاتے. شیر پہ نالت ہے اس جوانوں کے اوپر جو ادھر کھڑا ہے، کیونکہ یہ نوجوان 18 سال 2 مہینے عمر کم ہے. جب اس کو مارتے ہیں لوگ اس سعید ششپر سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہزارہ ٹون ایس ایچ او کو پیسے دیتے، تھانے کو خرید لیتے. وہ بیچارہ غریب انسان ہے، مکان کرائے میں رہتے ہیں، ہاں، لیکن کوئی 20 بندہ تماشا دیکھ رہے، ایک بھی ہزارہ، وہ بشکلی والے مسلمین ہو، بشکلی ایچ ڈی پی ہو، بشکلی مثال پیپلز پارٹی ہو، بشکلی علماء کونسل ہو، بشکلی آغا یاسف ہو، بشکلی مختلف سیاسی پارٹیاں، کوئی بھی اس غریب کا ساتھ نہیں دیتے. وہ مجبور ہو کر، ان کا والد کا نام ہے رضا اور ان کا والد، ان کا ماں، تو جب ایک ہر کسی کے پاس دفتری والد مسلم میں جاتے، دفتری ایچ ڈی پی جو کہ سید نینجا آغا وہ ایچ ڈی پی سے تعلق رکھتے، ان کے پیچھے کون ہے؟ خالد ہزارہ ہے. ان کے پیچھے کون ہے؟ قادر نائل ہے. ان کے پیچھے کون ہے؟ مثال کے طور پہ کوزات ہے. تو اس غریب کے پیچھے کون ہے؟ میں سوشل ورکر سید نظامیہ ہوں. تو جب ان کا ماں ہمارے گھر پہ آیا، ہم سے ملا، ان کا والد ہم سے ملا، تو ہم نے، ان کا دادا ہم سے ملا، ہم نے بولا بھائی آپ لوگوں نے وکیل کیا ہے؟ تو اس نے بولا جی ہم نے وکیل بھی کیا ہے، لیکن ہمیں عدالت جانے سے روک رہے، ہمارا اس لڑکے کو نہیں چھوڑ رہے. اس کا والد کو کہتے اگر آپ لوگ عدالت میں جا کر گواہی دیں گے تو ہم کیا کریں گے، آپ کا بیوی کا، آپ کا بابا کا، آپ کا بیٹے کو ہم ماریں گے. تو ہم نے بولا یہ وکیل تو جو آپ نے فیس دیا ہے تو آپ کا وکیل کیا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ وہ بولتے ہیں ہمارے لیے کچھ وکیل کو بھی خریدا ہے اس سے نینجا آغا نے. تو ہم نے بولا انشاءاللہ جب پیشی لگ جائے گا آپ لوگ ہزارہ ٹون سے آ جائے کچہری ٹرائل کورٹ میں، ہم بھی انشاءاللہ میدان میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون سا سید ہے، کون سا پولیس ہے، کون سا جو عدالت ہے کہ آپ کو عدالت کے اندر نہیں چھوڑ رہے. 4 تاریخ مہینہ 5 سال 2000، 2 مہینے کے بعد یہ کیس میرے ہاتھ میں آیا. یہ 4 تاریخ سے پہلے مثلا 30 تاریخ مہینے 4 میرے ہاتھ میں آیا، لیکن میں نے اس لڑکے کو، میں نے جوڈیشل مجسٹریٹ 12 میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 پیج ہے، یہ اس کا بیان ہے جو سید نینجا کے خلاف انہوں نے دے دیا. تو یہ اس کا بیان آپ کو دکھاتے ہیں. دوسرا پیج، اس میں تقریباً 11 سوالات انہوں نے کیا ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ 3 پیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے. تو یہ تھا مثال، یہ ان کا بیان. ہم نے اس کو لے گیا تھا عدالت میں پیش کیا جوڈیشل مجسٹریٹ 12 میں، اور ان کا ماں کو جو ہے بہت دور رہا کیا تھا. ہم نے اس کا ماں کا بھی عدالت کے اندر لے گیا اور ہم نے بیان اس کے خلاف کر دیا. جس طرح محمود آغا ہمارا وکیل ہے، اچھا ماشاءاللہ اچھا خاصا ماسا ٹیچ انسان ہے، سوشل ورکر ہے، سیاسی ہزارہ کارکن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ٹرائل کورٹ میں یہی وکیل ہے، ان کا پیش ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ سید رضا جذباتی ہے اور جس طرح آپ سوشل ورکر ہے، یہ جو سید نینجا آغا ہے یہ بھی بہادر انسان ہے. ہم نے بولا ہمارا تمہارا صرف دوستی ہے، سلام دعا ہے، لیکن ہم اتنا جذباتی نہیں ہے جتنا آغا نے. کتے نے اگر کاٹا ہے کتے کا مالک کو بھائی مارو، غریب انسان کو کیوں مارتے ہیں؟ ہم نے بولا جب 2022 میں جو میرا میزان چوک میں دکان تھے، مجھے سردار کتران اس وقت نام معلوم نہیں تھا، سردار کتران کا نام معلوم نہیں تھا.
لیکن گاڑی کھڑا تھا ہمارے دکان کے سامنے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی گاڑی کا انجن گرم ہے, ہم گیس کا ہوا نکالے, انجن پہ لگے, گاڑی ہوا پہ اٹھ جائے گا, ہم بولے تھوڑا گاڑی کو آگے کرو. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے بولا کنا ایلوم شیفنا دا ہزارہ بدماشی. تو ہم اس وقت سردار کے نام کے اس کو نہیں جانتے تھے. تو اس نے بھائی گاڑی سے اتارا, کلاشنکوف کے ساتھ سیدھا سر میں ہمارا مارا. میں اگر بدماش ہوتا تھا تو میرے پاس بھی تلوار تھے, میرے پاس بھی ڈنڈے تھے, میرے پاس بھی پتھر تھے, تو میں کر سکتا تھا اس سردار کا گارڈ کو میں مار سکتا. میں نے صرف اپنا موبائل نکالا, گاڑی کا تصویر لیا, آگے سے لیا, پیچھے سے لیا. میں نے سچی تانے کو دیا اور میں نے قید آباد تانے کو دیا کہ بھائی یہ نامعلوم 3000 ہزارہ قوم شہید ہوئے, یہ بندے کو ہم دیکھ کر پہچان لیتے, یہ گاڑی کا نمبر ہے, اس کو گرفتار کرے. ہم نے سردار کتران کو مثال کے طور پہ منان چوک سے پولیس والے نے جو ہم نے رپورٹ دیا تھا بذریعہ ٹریفک, انہوں نے وہ کال کیا تھا, اس کو گرفتار کیا تھا. جب مجھے کلاشنکوف سے مارا, میں نے ایک تپڑ بھی سردار کو نہیں مارا تھا, میں تو جذباتی نہیں تھا. لیکن یہ جو آغا ہے, میں اصلاحات معاشرے کے لیے بات کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے, خدا کے بعد ہمارا جان جس کا بھی نصیب گولی میں تھا تو ہم جائیں گے. ہم یزید وقت کے خلاف جو غریب کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پشتون ہے, یہ بلوچ ہے, یہ خالق ہزارہ ہے, یہ سابقہ ایم پی غریزہ تھا, یا یہ سید نینجا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم مسلسل جو ہمارا منظور رحمانی صاحب وکیل ہے, تو ہم نے بتایا کہ بھائی اس کو دباؤ, علاقہ سے 4004 کو دباؤ کہ چالان لے کر آ جائے. میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ بھائی یہ ایف آئی آر ہے, یہ ایف آئی آر کاپی ہے, یہ ہم نے نکالا عدالت سے. لیکن کیا ہوا, اس کے بعد محمود کہتے ہیں کہ آقا آپ جو ان کا سیل گری نہیں کریں, ان کا وکیل یہ اچھا خاصا ہمارا دوست ہے, برادری کا ہے. ہم نے بولا آپ کو یاد ہے جو کہ یہ باکسر کے بابت میں آپ نے سرفراز بچی کو مذمت کیا تھا, ہم نے بھی آپ کا لائیو شیئر کیا تھا, آپ وکیل تھے, پوائنٹ کو نوٹ کیا کہ ریاض حسین جو چیلے میں کیا باکسنگ میں, اس نے بھائی 65 کا یاد دکھایا ہندوستان والے کو. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہزارہ قوم پاکستان کا نام ہر جگہ نوجوان ہزارہ قوم روشن کرتے ہیں. لیکن کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان والے میں کرکٹ جو کھیلتے ہیں, ہمارا پشتون برادری, ہمارا پنجابی, ہمارا سندھی, ہمارا بلوچ برادری, اس نے ہار دیا ہندوستان والے کے پاس. لیکن وہ ہزارہ قوم ہے جو کہ سپاہی ہوتے ہوئے 65 کو جو ہے ہندوستان کو شکست دے رہے. جو کہ پچھلے مہینے ریاض حسین نے کیا کیا, ہندوستان باکسر کو انہوں نے ہرایا, اور ہم نے محمود آغا کو بولا کیا آپ نے جو ہے سرفراز بچی کو مذمت کیا کہ بھائی دیکھو ہمارا باکسر کو آپ لوگ انعام نہیں دیتے. ہمارا جو کوئٹہ شہر پاکستان کا میڈیا ہے, ان کی آواز بلند نہیں کیا. سب سے پہلے میں نے آواز بلند کیا, اس کے بعد محمود آغا نے کیا. تو ہم نے بولا کہ ہمارا تمہارے ساتھ محمود آغا کاظمی, ہمارے ساتھ تمہارا دوستی ہے. ہم مانتے ہیں آپ ان کا وکیل نہیں, ہمارا وکیل ہے. ہمارا 55 دوست ہے, آپ پہلے مری آباد میں تھے, ہزارہ ٹون میں تھے. لیکن میں کیا کروں, میں عادت سے مجبور ہوں, میں سوشل ورکر ہوں, میں نہیں دیکھتے. میں نے ابھی مثال دیا کہ چاہے یہ جس پارٹی سے بھی وہ ہمارے سامنے جمعیت الاسلام والا ہو, مخالف پشتونخوا سے ہو, اختر جان سے ہو, کسی اور پارٹی سے چیئرمین ایچ ڈی پی ہو, ہم میدان میں نہیں چھوڑایا. ہم 100 بندے ایچ ڈی پی والا تھا جو خالد ہزارہ منسٹر وقت تھا, لیکن ہم نے خالد کے خلاف ہم نے مثال طور پہ بہادری دکھایا, جو ایس ایچ او قید آباد نے کر کے نہیں دکھایا, ڈی ایس پی قید آباد نے کر کے نہیں دکھایا. میں ویڈیو بنایا پورا قبرستان کا, چاہے لوکل کمیشن کے سامنے 100 بندے تھے ایچ ڈی پی والا, ہم اکیلا تھا. ہم نے بولا محمود جان آپ نے فیس لیا ہے, فیس تک آپ اپنا کلیٹ کا دفاع کرو. لیکن کیا ہوتے ہیں کیس جب 2 مہینے میرے ہاتھ آیا, لیکن میں کیا کرتا تھا, میں آپ کو پروف دکھا رہا ہوں کہ میں اس جو نوجوان ہزارہ ابھی جو غریب گھر سے تعلق رکھتے, گھر میں بھی اس کا ہزارہ ٹون ہے, جو کہ انہوں نے پیسے آئینی سے مارا تھا, لیکن اس پہ سے چور نے پیسے کھایا. ایف آئی آر
اس کا صحیح معنی اس نے نہیں کیا تو اس کے ماں نے جا کر اب دوبارہ FIR بنایا ہے. تو اس کے بعد میڈیکلی اس لوگوں نے جو ہے روڈ کے اوپر جو 20 لوگ تماشے والے لوگ تھے, تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی BMC اسپتال میں نہیں گیا. اور میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ BMC اسپتال کا جو میڈیکل ہے, اگر کوئی بھی ہزارہ قوم اس کے لیے گواہی نہیں دیتے تو ہم اس آقا کے خلاف یہی ڈاکٹر صاحب BMC کو بلائیں گے, اس کے خلاف سیشن کورٹ میں اس کو پیش کریں گے ہم, یا اس کو ہم اسی جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ میں دکھائیں گے کہ بھئی زخم جو اس نے پیپ کے ساتھ مارا ہے, ادھر سے ادھر تک 20 ٹانکے اس کو لگ گیا ہے. تو بھئی اب بھی یہ جب رات میں سوتے ہیں یہ درد ہوتا ہے, اس کا کان خامخواہ چھٹا ہوا ہے. اس وقت اس نے ایسے جس طرح چوٹ کو لوگ سلائی کرتے, اس کا یہاں پر گوشت کو انہوں نے سلائی کیا ہے ڈاکٹر کا. یہ میڈیکل ہے, یہ BMC کا ڈاکٹر صاحب ہے, بہت اچھا سا اس نے رپورٹ دیا ہے. یہ کیس میرے پاس ہے, میرے وکیل کے پاس ہے. ہم اس کو انشاءاللہ دکھائیں گے کہ پولیس والا کے ہاتھ میں بھی ڈنڈے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ کو جیل میں. ہم تو نہیں بولے گا پولیس والے کو کہ ادھر سامنے بات تھوڑا سا ایسے اس کو پھیر کے ہاتھ میں مارو, پیر میں مارو, تاکہ یہ آئندہ کسی اس طرح غریب کو. اور میں نے محمود آقا کا مثال دیا, جبکہ سردار کتران 4 آدمی کے ساتھ مجھے کلاشکوف مارا تھا, میں نے تھپڑ نہیں مارا تھا, اس کو کتے نے بھی نہیں کاٹا ہے. اگر کتے نے کاٹا تھا, رات کاٹا تھا, یا اسی رات جو یہ پیٹ کے ساتھ اس ہزارہ لڑکے کو مار رہے, تو آپ میڈیکل جس طرح میں میڈیکل ڈاکٹر جو آپ نے اس کو ڈنڈے کے ساتھ پیٹ کے ساتھ مارا, یہ میڈیکل ہم نے BMC ہزارہ ٹون سے آپ کے خلاف نکالا ہے, اور یہ ڈاکٹر آپ کے خلاف ہے. اب تم جاؤ کروڑوں روپے اس ڈاکٹر کو خرید نہیں سکتے. جو اس کا رائٹنگ لکھا ہے ہم اس مطابق کاپی ہم اس کو بلائیں گے آپ کے خلاف, سیشن جج میں پیش کریں گے, اور آپ کو سیدھا ہم کیا کریں گے, آپ کو سیدھا جیل بھجوائیں گے. ہاں, لیکن یہ 2 مہینے سے اس وجہ سے کیس, اگر یہ 1 ہفتے میں لاتا تھا ہم دوسرا ہفتے اس کو جیل کرتے تھے. آپ کو پروف دکھاتے ہیں جو کہ یہ چالان مثال لایا ہزارہ ٹون پولیس نے, یہ وہ FIR کاپی ہے. یہ ہم نے عدالت سے نکالا ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ 12 سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2000-3000 اس کے اوپر خرچے آ رہے ہیں. یہ ہم نے اس سے نہیں لیا ہے, خدا کی قسم. ہمارا وکیل لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں, ہم نے ان کی 1 روپے بھی فیس نہیں لیا ہے. اگر کچھ 10,000 یا 5,000 4,000 وہ بھی درخواست جو بناتے ہیں, وہ صرف درخواست تک ہمارا وکیل بناتے ہیں, ہم کورٹ میں جمع کرتے ہیں. باقی ہم اس بندے سے 1 روپے بھی نہیں لیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو چالان یہ اوریجنل FIR عدالت میں جمع ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مالی باغ بلاک نمبر 2 ہزارہ ٹون میں ملے باغ میں, جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ FIR دوسرا پیج ہے جو انہوں نے دے دیا ہے. اور یہ اس جگہ کا نام ملہ کا ہر چیز, یہ چاہے قتل ہو چاہے اسی طرح, یہ قتل سے زیادہ ہے یہ کام. اور یہ وہ نقشہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اس سائٹ میں ہوٹل ہے, اس سائٹ میں گلی ہے, پھر بھی اس میں 3-4 دکان ہے, ادھر تندور ہے, ادھر پرچون ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی سامنے گلی تیموری پارک ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو کہ ہزارہ ٹون پولیس نے بنایا ہے کہ یہ روڈ سیدھا پوری سفید پہ جاتے ہیں, سیدھا نشانات لگایا, اس طرف علی آباد کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا نقشہ. اور یہ سچو ہزارہ ٹون مثال DSP ہزارہ ٹون انہوں نے صحیح طرح نقشے کا وہ حوالہ دیا ہے, ٹائم, سیکنڈ, FIR نمبر 337 24 فلانا, یہ اس پہ یہ ہے. تو 10 تاریخ 2 تاریخ مہینہ 10 2 تاریخ مہینہ 2024 سال کا. تو یہ تمام یہ FIR کاپی اوریجنل میں عدالت میں. تو اسی طرح ساتھ ہم پروف کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ غریب کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں وہ ظلم کے خلاف ہر میدان میں عدالت میں ہم کھڑا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں تمام ڈاکیومنٹ 10 تاریخ مہینہ 2 سال 2024 سال, یہ اوریجنل
FIR کاپی بھی تھوڑا سا ہمیں لکھ کر دے دیا ہے، عدالت سے اٹیسٹ ہے. اس کا تمام چیز ادھر لکھا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے عدالت سے اس کو نکالا ہے. یہ اوریجنل. ابھی آپ کو بتاتا چلے، جب یہ FIR چالان جب مکمل آ گیا، اس سے پہلے یہ سید ننجا جو ہے نا 2008 تھانے میں انہوں نے ضمانت داخل نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیس میں جان نہیں تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا. ہم جوانائے 2008 کے نوٹس پہ لاتے. ہمیں یہ سرکار نہیں کہ پیچھے خالد ہے یا کوزاد ہے. ہم ملا کوزاد کو بھی دباتے، خالد نائل کو بھی دباتے. خالد قزارہ کو ہم نے 2 سال سے دبایا عدالت اسی جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ میں. تمام نوجوانائے 2008 چاہے وہ چوری کا مسئلہ ہو، چاہے یہ مثال کے طور پہ جو بھی کیس ہے، آپ کا کیس لڑائی ہو، مثال کے طور پہ قتل و غارت ہو، وہی جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ کے پاس کیس آتے. تو ہمیں بھی جب کیس قبرستان کی بابت میں ہزارہ قبرستان کو خالد ہزارے نے قبضہ کیا ہے، تو ہمارا کیس بھی اسی جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ کے پاس چلتا ہے. ہمارا جج کے ساتھ اسی کے بابت میں سلام دعا ہے. تو جب یہ چالان آیا ہمارے کہنے پہ، ہمارا وکیل کے کہنے پہ، جب میں تمام کاپی آپ کو دکھا، یہ عدالت سے اٹیسٹ شدہ کاپی ہے. اس کے بعد جب ہم نے مجرم کو جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ میں ہم نے کیس لگایا اس کے خلاف، فوری انہوں نے 22 تاریخ مہینہ 4 سال 2024 سال کو انہوں نے آ کر ضمانت داخل کر دیا سید ننجا نے، سید ششپر نے، کہ بھائی ہم نے کیا کیا کہ بھائی ہم آج کے بعد اس لڑکے کو نہیں مارتے، اس کا ماں کو نہیں مارتے، اس کا بھائی کو نہیں مارے گے، اس کا باپ کو نہیں مارے، اس کا پورا فیملی کا ہم ذمہ دیتے ہیں. عدالت پہ اس نے کیس داخل کیا اور ضمانت تمام ڈاکیومنٹ آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم ضمانت انہوں نے بطور 1 لاکھ روپے سرکاری ملازم انہوں نے داخل کیا. یہ تمام ان کا درخواست کاپیہ ہے جو انہوں نے عدالت میں درخواست کاپیہ جمع کر دیا کہ بھئی آج کے بعد ہم اس کو نہیں مارے گی. یہ جو سرکاری ملازم افسر آئے، اسی طرح پورا ڈاکیومنٹ وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں. اور یہ اس جامع انہوں نے ملچرکہ لکھ کر دے دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ 2-3 ملچرکے، اس کے نام، گواہ، ضامن، ہر چیز. یہ دیکھو ہم نے چالان مکمل لے لیا اور اس نے اپنا ضمانت بھی لے لیا. اور ہم نے ان کے خلاف اس نے 22 تاریخ مہینہ 4 سال 2024 سال کو اس نے جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ سے ضمانت لے لیا. لیکن ہم نے ان کے خلاف ضمانت کے بعد فوری ہم نے سیشن کورٹ میں کیس لگایا تھا. پیشی تھا 12 تاریخی مہینہ 6 سال 2024 سال کا. اگر جج آئے ہوئے تھے لیکن جج صاحب، سیشن صاحب جج تھے، وہ نہیں آئے تھے. اگر وہ آتے تھے تو ہم اس کو ضمانت سیشن سے کینسل کرتے تھے ڈائریکٹ. اس کا جو پیٹ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ مارا تھا، ادھر 20 ٹانکے لگ گیا تھا اس بیچارہ غریب کا، ہزارہ غریب لڑکے کا. تو ہم اس کا ضمانت سیشن کے تھرو اس کو کینسل کرتے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ بارہ میں بھیجتے تھے کہ بھائی یہ ایک ظالم شخص ہے، ایک خوفناک شخص ہے. آج جس لڑکے ہزارے کو مار رہا ہے، کل کسی پشتون کو مارے گا، کل کسی بلوچ کو مارے گا. یہ معاشرے میں بہت خطرناک انسان ہے. تو یا اس کا علاج کیا جائے BMC میں، یا اس جو پاگل خانہ اسپتال ہے، یا اس کو پولیس کے پاس لے جائے، تھوڑا سا تپڑ مارے، تھوڑا سا پیر کو ڈنڈا مارے، تھوڑا سا اس کے دمبے کے اوپر مارے، تاکہ یہ انسان بنے. آپ کو کتے نے کاٹا ہے، کتے کو نہیں مارے، آپ انسان کو مار رہے. آپ اس کی جگہ کتے کو مارتے تھے، گولی سے مارتے تھے، لیکن کوئی آئندہ کتا آپ کو نہیں کاٹتے تھے. آپ بجائے مالی راؤٹر کو بتاتے، لیکن آپ نے نہیں بتایا. آپ بجائے 2008 سے چوکی تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. لیکن کیا ہوا، اگر جج آتے تھے تو یہ ضمانت کینسل ہوتے تھے. ابھی چھٹیاں عید ہے، ابھی 10 دن عید کے خاطر چھٹی ہے، یہ 20 دن گرمی کے خاطر چھٹی ہے، جو کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ 20 تاریخی مہینہ 7 سال 2024 سال کا. ہو سکے انشاءاللہ سیشن کورٹ سے ہم اس پہ ضمانت کینسل کریں گے اور ڈائریکٹ یہ آغاز سے ننجا جیل جائیں گے. یہ تھا تیسرا ایشو. ہزارہ قوم کے نوجوانوں میں ہم نے نوٹس پہ لائے اور اسی طرح ہزارہ ٹون میں
آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے نوڑوک بنے، ترکئی بنے، ہر جگہ جو کمشنر کوئچہ کہہ رہے، ڈی سی کوئچہ کہہ رہے، وہاں پر ہزارہ قوم کو جانے نہیں دیتے. اور آپ نے کل دیکھا کہ نوڑوک میں بھی نوڑوک والے لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ وہاں پر خود پشتون لوگ جاتے، وہاں پر خود بلوچ لوگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نوڑوک میں احتجاج کر رہے تھے. لیکن یہ شہر ہمارا سب کا کوئچہ شہر، یہ سب کا پشتون، بلوچ، عیسائی، ہندو، سب بطور انسانیت ہم لوگ ایک بھائی ہیں. لیکن ہم کیا کریں، ہمیں جو چاروں طرف ہمارا پل عجب خان میں FC کڑا ہے، یہاں پر قید آباد تھانے میں مبارگہ پنجابی نیچے جو میزان چوک سے مشین روڈ سے سامنے جو روڈ علمدار روڈ آتے ہیں، کوئی بے نظیر اسپتال میں آتے ہیں، کوئی ڈیم جاتے ہیں. تو یہ راستہ FC کے ہاتھ میں، چاہے لوگ سین سے آتے ہیں، ہمارا جو غریب لوگ حضرات لوگ ہیں، ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس بشکل عورتیں بھی چور ہیں، بشکل مرد بھی، کیونکہ وہاں پر گرمی شدید ہے. سرمایہ دار لوگ تو ادھر نہیں آ رہے نا، تو کسی کے پاس NIC کارڈ بھی نہیں. ہم بارہا کہتے ہیں کہ یہ اس کاموں میں FC والا، پولیس والا ساتھ ساتھ ملوث ہے. تو ہم نے بارہا کہا ہے کہ ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے. اور جو موٹر سائیکل چوری ہو رہے علاقے سے جو قید آباد FIR نہیں کرتے اپنے نام بدی کی وجہ سے. اور اسی طرح کیمرے لگا ہوا ہے، بڑے بڑے کیمرے، باوجود کیمرے بھی نہ اس موٹر سائیکل کا نمبر پلیٹ، نہ اس گاڑی کا نمبر پلیٹ. کسی مجرم کو نہ پولیس، نہ FC علمدار روڈ پکڑتے، نہ ہزارہ ٹون میں جو گھر چوری ہو رہے، دکان چوری ہو رہے، ہزارہ ٹون SHO FIR نہیں کرتے ہیں. دوسرا آپس میں جو ہے بشکل کمشنری کوئچہ، DC کوئچہ، ہم لوگوں کو وہاں پر جانے نہیں دیتے. کہتے کہ آپ کا خالق ہزارہ منسٹر تھے، وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، یہاں پر عدالتیں، ہم عدالت کے اوپر پورا 100% بھروسہ ہے کہ غریب لوگوں کو انصاف دے رہے. تو یہ تھا مسئلہ مسائل روئی روز. ہم سوشل ورکر تھے، ہم نے تمام باتیں آپ کو بتایا اور آپ آگے تک شیئر کریے، بہت مہربانی. انشاءاللہ عید کے بعد، گرمیوں کے بعد سید منجا آغا کو ہم جیل کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ بھائی بیچارہ غریب کو مارا ہے. ہاں، اس غریب کا سیٹ کوئی پارٹی والا، کوئی علماء، کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں لیتے. ہاں، لیکن کوئی بھی کسی پولیس کے پاس نہیں جاتے. اس کے اگر کوئی بھی، آپ نے دیکھا 20 آدمی دیکھ رہے، پیس کے ساتھ مار رہے، لیکن کوئی بھی اسپتال تک وہ اگر مر جاتا تھا تو کل وہی آگا آپ لوگوں کو بھی علی آباد میں بھی مارے گا، ہزارہ ٹون میں بھی. کہتے ہیں کہ میں سنر فلانا روڈ میں ملے باغ میں نے اس کو مارا. 12 لاکھ ہزارہ میں کوئی نر نہیں تھا کہ مجھے آ کر روکے. ہاں، نہ پولیس نر تھا، نہ FC نر تھا. لیکن سید رضا نر ہے، اس کو دبائیں گے، اس پہ جیل کریں گے. اگر کوئی ہزارہ اس پہ نر نہیں ہے کہ اگر اس کے خلاف آ کر گواہی دے دے. وہی جو کیمرہ ہے سوشل میڈیا میں ہم نے شیئر کیا تھا، وہی کیمرہ خود گواہ ہے ان کے خلاف، وہی ڈاکٹر خود گواہ ہے، وہی تفتیشی افسر، وہی SHO خود گواہ ہے. یہی اس کا ضمانت جب کینسل ہوتے ہیں ڈائریکٹ جیل ہوتے ہیں. تو اس نوجوان کا بھی زخم تازہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں سیشن جج سے انشاءاللہ اس کو سزا دیا جائے.